دجال کون ہے؟ اور اس وقت کہاں ہے؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دجال کے فتنے کے بارے میں۔ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سیاد۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں جو کچھ نشانیاں بتاتے تھے تو وہ ابن سیاد میں موجود ہوتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے گھر تشریف لے گئے تاکہ معلوم کرے کہ یہ واقعی دجال ہے کہ نہیں۔ اس وقت ابن سیاد سو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے پیچھے چپ چپ کے جا رہے تھے تاکہ معلوم کرے کہ یہ واقعی دجال ہے کہ نہیں۔ لیکن ابن سیاد کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے فوراً ابن سیاد کو نیند سے اٹھایا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات پوچھا کہ اس وقت تم کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں سمندر کے اوپر ایک تخت کو دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ شیطان کی تخت کو دیکھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں سورۃ دخان کو چھپا کر اس سے پوچھا میں نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہے؟ تو اس نے بتایا اور کچھ تو سمجھ نہیں آتا مگر کچھ دکھ آتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے فوراً اٹھ گئے اور چلنے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دے میں ابھی اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ نہیں، اگر یہ واقعی دجال ہے تو اس کو مارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ پھر وہ ابن سیاد کسی موقع پر غائب ہو گیا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دجال تھا یا نہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں دجال کہاں ہے۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے دربار میں آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم عرب سے مشرق کی طرف کشتی میں جا رہے تھے، اچانک تیز ہواؤں نے ہماری کشتی کا رخ بدل دیا اور ہم 1 مہینہ سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ بالآخر ہماری کشتی ایک جزیرے میں جا کر رک گئی۔ اس جزیرے میں ہم نے ایک انتہائی خطرناک انسان کو دیکھا اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا اور کہا کہ میں یہاں پر جاسوس ہوں۔ تو ہم نے بہت حیرانگی سے اسے پوچھا تم جاسوس ہو؟ یہاں کس چیز کی جاسوسی؟ تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک آدمی قید ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہمیں آگے کی طرف بھیجا۔ جب ہم لوگ آگے کی طرف گئے تو ہم نے زنجیروں میں ایک بدشکل انسان کو دیکھا جس کے ہاتھ پیر لوہے کے بڑے بڑے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے ہم سے کچھ سوالات کیا کہ بحیرہ عرب میں پانی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے اسے جواب دیا کہ ہاں ہے۔ تو اس نے ہمیں بتایا بہت جلد یہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے ایک اور سوال پوچھا کہ بیسان کے باغ میں کھجور کے جو درخت ہے وہ میوہ دیتے ہیں؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ ہاں وہ میوہ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا بہت جلد وہ میوہ دینا بند کرے گا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے ہمیں بتایا کہ میں دجال ہوں اور میں عنقریب آزاد ہونے والا ہوں اور میں اس ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا بغیر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ لیکن ابھی پتہ نہیں کہ دجال کون سی جزیرے میں ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ یاد رکھو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ مشرق کے طرف کیا اور فرمانے لگا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کیا کہ دجال مشرق میں ہے۔ تو یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ سے مشرق یعنی ایسٹ کی طرف 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے دیش بائل انڈیا، دوسرے نمبر پر ہے مصر آئی لینڈ اور تیسرے نمبر پر ہے سکوٹرا آئی لینڈ، چوتھے نمبر پر ہے استولیا آئی لینڈ پاکستان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال نہ تو مصر آئی لینڈ میں ہے نہ سکوٹرا آئی لینڈ میں ہے۔ یہ دونوں آئی لینڈ تو نہیں ہو سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف جو اشارہ کیا تھا، اگر ہم مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف ایک سیدھی لکیر کھینچیں تو یہ سیدھا استولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اور جب تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کو جساسہ نے آگے ایک مندر کی طرف بھیجا تھا، اگر دیکھا جائے انڈیا کے آئی لینڈ میں تو کوئی مندر نہیں، لیکن پاکستان کے استولا آئی لینڈ میں مندر ہے۔ مگر یہ بات تو 1450 سال پرانی ہے اور مندر تو تقریباً ابھی
40-50 साल पहले बना हुआ है। 200 साल पुराना मंदिर, और मंदिर भी कौन सा? हिंदू की सबसे खतरनाक भगवान काली माता का, जो सबसे ज्यादा खतरनाक दिखता है और उनके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। कुछ समझ में आया? जसासा। उन सहाबियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जासूस के बारे में बताया था, उसका शक्ल इस हिंदू के सबसे खतरनाक भगवान काली माता से मिलता जुलता था। जिस्म पर ज्यादा बाल, डरावनी शक्ल वगैरह वगैरह। अगर आजकल कोई अस्तोला आइलैंड जाए तो उधर दजाल तो नहीं मिलेगा। दजाल आजाद हुआ है, कैद है, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर ये जो हिंदू की काली माता और जसासा है, इनको जरा गौर से देखे। 1970 को जब अमेरिका में सबसे बड़ा बैंड शो हुआ था, उसमें रोल स्टोन बहुत ज्यादातर मकबूल था, और ये लोगों उन्होंने इंडिया की काली माता से इंस्पायर होकर बनाया था। यूरोप ममालिकों में बहुत ज्यादा मशहूर भी है। एक और बात, दजाल के जजीरे में जो जसासा है, उसकी शक्ल की मदद से म्यूजिक की दुनिया ने बहुत बड़ी तरक्की की है।